اوجڑی کھانے کی شرعی حیثیت۔ میرے دوستو ذہن نشین فرما لیں، اوجڑی کو شریعت نے حلال فرمایا ہے۔ وہ کس طرح؟ حلال جانور کی سب بعض چیزیں، بعض اعضاء کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، باقی مکمل جانور حلال ہے۔ وہ کون کون سی حرام چیزیں؟ نمبر 1، دم مسفوح یعنی بہنے والا خون۔ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس وقت جو جانور کی گردن سے خون بہتا ہے وہ خون حرام ہے۔ نمبر 2، نر اور مادہ کی پیشاب کی جگہ، چھوٹا پیشاب کی جگہ۔ اسی طرح نمبر 3، پخانے کی جگہ۔ نمبر 4، خصیتین یعنی کپورے، ان کو بھی کھانے کا شرعاً ناجائز اور حرام فرمایا ان کو۔ اسی طرح غدود، سخت گوشت۔ بعض دفعہ جسم کے اندر کوئی خرابی ہو جاتی ہے، کوئی تکلیف، کوئی بیماری کی وجہ سے کوئی گلٹی وغیرہ بن جاتی ہے تو وہ کھانا بھی ناجائز ہے۔ اور نمبر 6، مثانہ یعنی جو پیشاب کی تھیلی ہوتی ہے اس کو کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اور نمبر 7، پتا، زہر وغیرہ۔ تو بہرحال یہ 7 چیزیں ہیں جن کو حرام قرار دیا ہے شریعت نے۔ اب بتائیں ان میں اوجڑی کا ذکر آیا تو گویا یہ 7 چیزیں جب شریعت نے حرام کر دی ہیں، اس کے علاوہ مکمل جانور حلال ہے۔ اب بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ بھئی اوجڑی کھانا حلال نہیں ہے، مکروہ ہے یا کچھ بھی کہتے ہیں، تو میرے دوستو ان کی اپنی عقل کا فیصلہ ہے، جبکہ شریعت کا حکم یہی ہے، شریعت نے اجازت دے دی بھئی اوجڑی کھانے کی اجازت ہے، اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں۔ تو اس کے لیے ایک اصول ذہن میں رکھیں، ایک ہوتا ہے طبیعت اور ایک ہوتا ہے شریعت۔ طبیعت اور شریعت میں فرق ہے۔ شریعت ایک حکم بیان فرماتی ہے، اس کے بعد طبیعت کا معاملہ ہے۔ اگر طبیعت مانتی ہے تو وہ کھا لیں، نہیں مانتی تو نہ کھائیں۔ اب اوجڑی کو بعض لوگوں کی طبیعت نہیں مانتی، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر گندگی ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو شریعت کے حکم کو اپنی عقل کے تابع نہ کیجیے، بلکہ عقل کو شریعت کے حکم کے تابع کر لیجیے۔ یعنی شریعت نے اجازت دی ہے کہ یہ حلال ہے، اور حلال ہونے کی دلیل کیا ہے کہ حرام چیزوں میں اس کا ذکر نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ حلال ہے، تو اس کو کھانے کی اجازت ہے۔ ہاں آپ کی طبیعت نہیں مانتی تو آپ کھائیں نہ، مگر اس کو حرام نہ کہیں، غلط نہ کہیں اس کو۔ اگر اس کو ہم حرام کہیں، مکروہ کہیں، غلط کہیں تو میرے دوستو گویا یہ ایسا لازم آئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 چیزیں بتائی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 7 چیزوں کے ساتھ اس اوجڑی کے ذکر کو نعوذ باللہ بھول گئے۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے فرمایا ہے یہ 7 چیزیں جو حرام قرار دی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو لہٰذا جس جانور کی اوجڑی آپ کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں، گائے، بھینس، اونٹ، بکرا، چھترا، کسی بھی جانور کی اوجڑی کو کھانے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ طبیعت نہیں مانتی تو نہ کھائیں، مگر حکم پر تنقید نہ کریں شریعت کے۔ اور رہی بات کپورے، جو لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ذکر فرمایا ہے کہ بھئی یہ کھانے ناجائز ہیں، گویا جن سے منع کر دیا شریعت نے وہ ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ ٹھیک ہے، مکروہ تحریمی لکھا ہے علماء نے ان کو، اور مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہے۔ تو جب سخت چیز، سخت گناہ ہے اس کو کھانا، جب شریعت نے منع کر دیا، جس چیز سے منع کرتی ہے شریعت اس چیز کو تو کھانے کی طرف بندے شوق سے جاتے ہیں، اور جس چیز کی شریعت اجازت دیتی ہے اس پر تنقید کرتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ناجائز ہے، غلط ہے۔ تو میرے دوستو شریعت کا جو حکم جس حالت میں ہے اس کو اسی کے مطابق عمل میں لایا جائے، یہی اصل دین ہے، اور نبی علیہ السلام کی یہی سچی غلامی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے امت مسلمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ایک ایک حکم کو سیکھ کر، سمجھ کر اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔